أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. قرآن کریم فرقان حمید کے سورۃ الواقعہ کا یہ تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی توصیف ذکر کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور آخر کے اندر جہنمی لوگوں کا ذکر کر کے ان کے انجام اور ان کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی۔ اس طرح ستارے ڈوب جاتے ہیں اور اس کے بعد سورج کی روشنی ہو جاتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں ستاروں کے ڈوبنے سے مراد سابقہ انبیاء کرام ہیں، اور ان کے بعد جو شمس ہدایت ہے وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور یہ معزز مکرم قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، اور محفوظ کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور جو لوگ پاک ہیں وہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اب یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں اگر اس سے مراد لوح محفوظ ہے تو پھر فرشتے مراد ہیں، فرشتے پاک صاف ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، شیاطین وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرے قول یہ ہے اگر اس سے مراد قرآن کریم ہے تو ہر وہ شخص جو حدث اصغر حدث اکبر ناپاکیوں سے پاک ہو وہی جو ہے اس قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک شخص کا وضو نہیں ہے تو قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، مگر قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یا قرآن کریم کے ساتھ جو غلاف بالکل سلا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے، اس کو بھی بلا وضو، اس کا اگر وضو نہیں ہے تو پھر اس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اپنے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگا ہوا ہے، منسلک ہے، اس کے ذریعے سے بھی بے وضو کی حالت میں قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور اضافی کوئی کپڑا لے کے قرآن کریم کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ سکتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کیا گیا دو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اس کلام کو تم سرسری بات سمجھتے ہو، اس میں کوتاہی کرتے ہو، سستی کرتے ہو، جس کی وجہ سے ہے اگر تم سستی کا مظاہرہ نہ کرتے، سرسری نگاہ سے نہ دیکھتے تو پھر اس پر تم عمل کرتے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تکذیب کو اپنی غذا سمجھتے ہو، یہ جھٹلانا ہے، یہ تمہارے رزق کا حصہ ہے۔ جس طرح آج کل کے معاشرے کے اندر ہم مسلمان بھی حیثیت مسلمان کے قرآن کریم سے، اللہ کی شریعت سے دور ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارا قرآن کریم بالکل برحق ہے، اور وہ بعین ہی وہی ہے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آخر کے اندر موت کے انجام کا ذکر، جس شخص کی موت آتی ہے اس وقت اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو، تو ایک شخص پر کب کبی تاری ہے اور جو ہے نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے، اور روح پرواز کرنے قریب ہے، ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کوئی طبیب بلاتا ہے، ڈاکٹر بلاتا ہے، کوئی مشورہ لیتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے تم سے ہم اس کی طرف زیادہ قریب ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ فلولا ان کنتم غیر مدین، کیوں نہیں تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے اندر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سے بعض پرس ہوگی، سوال جواب ہوگا۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اور تم لٹاؤ اس کی روح کو اگر تم سچے ہو۔ وہ شخص تمہارے سامنے مر رہا ہے، اس کی موت ہو رہی ہے، تم اس کو لٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، آگے اللہ نے جو قریبی ہیں، جو مقربین ہیں، اللہ سے زیادہ قربت والے ہیں اعمال کے حساب سے، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ فروح و راحت کے اندر ہوگی، وریحان، اور نعمتوں کے اندر ہوگی، وجنت، اور آرام دہ نعمت ہوگی، غذا کے حساب سے ان کے پاس اچھی غذا ہوگی، اور وہ راحت کے اندر ہوگی، سکون کے اندر ہوں گی۔ وَمَا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور جو اصحاب یمین ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ، اور ان کو کہا جائے گا سلامتی ہو تمہارے لیے، تم اصحاب یمین میں سے ہو۔
آگے مکذبین اور ظالین گمراہوں کا ذکر کیا، جسے اصحاب الشمال بھی کہتے ہیں۔ واما ان کان من المکذبین، جو جھٹلانے والے گمراہ ہیں، فنزل من حمیم، وہ کھولتے ہوئے گرم پانی سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، وتصلیۃ الجحیم، اور دیکھتی ہوئی جہنم کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، اور جزا سزائے قیامت یہ حق کا ہے، یقین ہے، برحق ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، اے پیغمبر آپ اپنے عظیم رب کی تسبیح کیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس کو اپنے رکوع کے اندر شامل کر دو۔